حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز عبادت بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ طرز عبادت کا معنی کہ آپ کس طرح عبادت کرتے تھے اور کیا آپ کا ذوق تھا عبادت کا۔ میں بطور خاص علماء کرام کو عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اور میں نے، اگر ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، ہم دین کی دعوت دیں، ہم سبق پڑھائیں، بیانات کریں، مسائل بتائیں، لیکن کچھ وقت خالص ایسا رکھیں کہ جس میں ہمارے اور رب کے درمیان کوئی نہ ہو، بس اللہ کی سامنے تہجد، نمازیں، ذکر، تلاوت، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، دور دماد پیغمبر ہیں، آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور کس قدر عبادت فرماتے ہیں۔ چند ایک میں آپ کے ساتھ بطور نمونہ ان کے واقعات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور بس اوقات ایک رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھ لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری طرح التصریف فی شرح تقریب میں فرماتے ہیں وَأَحَدُ مَنْ أَحْيَا اللَّيْلِ بِرَكْعَةٍ قَرَأَ فِيهَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے بہت زیادہ رکھتے، یعنی وہ دن جو مکروہ ہیں روزہ رکھنے کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر 4 دن 10 11 12 اور 13، ان 5 دن کے علاوہ بس اوقات وہ سال بھر روزے رکھتے۔ چنانچہ حضرت امام شمس الدین ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، یہ تاریخ الاسلام وفیات المشاہیر والاعلام للذہبی میں فرماتے ہیں حضرت زبیر بن عبداللہ اپنی دادی سے یہ نقل کرتے ہیں۔ دادی کون ہے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق اکبر کی بیٹی، ان عثمان کان یصوم الدہر، کہ ان ایام 5 کو چھوڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال بھر روزے رکھتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے سالوں میں بھی مسلسل حج کیے، 12 سال آپ کی خلافت بنتی ہے، آخری سال محصور ہو گئے، اس سے پہلے آپ 10 سال تک ہر سال حج کو جاتے رہے۔ امام احمد بن یحییٰ البلازری رحمہ اللہ وفات 279 ہجری انصاب الاشراف میں فرماتے ہیں حج عثمان فی خلافتہ کلها 10 سنین الی السنۃ التي حُصِرَ فیہا، ہر سال آپ تشریف لے جاتے۔ صلہ رحمی، آپ صلہ رحمی بہت فرماتے، رشتوں کا بہت زیادہ خیال فرماتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے کان اوصلنا للرحم، ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری نے طرح التصریف فی شرح تقریب میں حضرت علی کا جملہ اور ارشاد نقل فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو الفضل زین الدین عبد الرحیم عراقی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری نے طرح التصریف فی شرح تقریب میں حضرت ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ نقل فرمایا، فرماتی وَإِنَّهُ لَمِنْ أَوْصَلِهِمْ لِلرَّحِمِ وَأَتْقَاهُمْ لِرَبِّي۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلہ رحمی بھی بہت فرماتے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ متقی تھے، ہم میں سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی تھے۔ بہت بڑی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہونے کے باوجود، کئی ایک ممالک کا اسلامی سربراہ ہونے کے باوجود، تواضع انکساری اتنی زیادہ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام نے دعوت کی تو آپ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری باب اجابت الحاکم الدعوہ کتاب ذکر فرماتے ہیں وقت اجاب عثمان بن عفان عبدا للمغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو عبادات کا اہتمام کرتا ہے، تقوی نہ کرے تو عبادات کا اہتمام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس قدر آپ روتے تھے، اللہ اکبر، کہ جب آپ سامنے تذکرہ قبر سے آپ کا گزر ہوتا تو بہت کثرت سے روتے، بہت کثرت۔ کسی نے پوچھا جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے پر روتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا، جس کو امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ وفات 273 ہجری سنن ابن ماجہ باب ذکر القبر والبلاء کے اندر نقل فرماتے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القبر اول منازل آخرہ، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، جو یہاں سے بچ گیا آگے بھی آسانی ہے، وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر یہاں پھنس گیا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ